السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی اس مبارک درس میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر دوست نہ بنائیں، اور یہ کام جو کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمایت میں کسی طرح سے نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو، مومنوں کو، جنہوں نے رب العالمین کی توحید کو اختیار کیا ہے اور رب العالمین کی اطاعت کا وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اور جو اہل ایمان کو بہت اچھی اچھی اور پیاری پیاری باتوں کا حکم دیتا ہے اور ہر غلط اور برائی سے روکتا ہے۔ یہاں پر بھی رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک غلط بات سے منع فرمایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ رب العالمین جن باتوں سے ہمیں منع کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری ہماری دنیاوی اور اخروی مصلحتیں ہوتی، فائدے ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے جس کام سے ہمیں اور آپ کو اسے منع فرمایا ہے وہ مومنوں کا کافروں کو ولی بنانا، دوست بنانا۔ لہذا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کو اپنا دوست بنائے، ولی بنائے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب میں قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں بیان فرمایا ہے، کئی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ کہیں ڈائریکٹ منع کیا ہے، کہیں اس کام کی مذمت کی ہے، کہیں مومنوں کو، اہل ایمان کو دوست بنانے کی ترغیب دلائی ہے۔ مختلف اسلوب میں، مختلف تعبیر میں، مختلف طریقے سے اہل ایمان کو کافروں کو دوست بنانے سے، ولی بنانے سے منع کیا، کیونکہ اولاً تو ایمان والوں کا ولی، دوست اللہ رب العزت ہے،
ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائی اور میری بہن؟ ولی کا مطلب کسی کو دل سے چاہنا، کسی سے دل سے محبت کرنا، کسی سے دلی تعلق رکھنا، خصوصی تعلق رکھنا۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کا ولی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اور کافروں کا ولی تو شیاطین ہے نا۔ تو جب اہل ایمان کا ولی اللہ ہے، کافروں کی ولایت اور دوستی شیطان سے ہوتی ہے، تو پھر مومن کافر دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہوتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ ایک مومن دوسرے مومن، مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی، ایک دوسرے کے دوست، کیونکہ ان کا دل ایک جیسا ہے، ان کے دل میں ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، اتباع سنت کا جذبہ ہے، سلف صالح کے منہج سے محبت ہے، لگاؤ ہے، تو ان کے دل ایک جیسے ہیں، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کا ولی ہے۔ ایمان والے کے ولی ہیں، تو پھر اہل ایمان کو کسی اور سے ولایت اور دوستی کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری بات کی، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، آپ توحید والے ہو، آپ ایمان کے ارکان جو 6 ہیں ان سارے ارکان پر ایمان رکھتے ہو، اللہ رب العزت کی الوہیت کا اقرار کرتے ہو، اس پر عمل، اس پر کاربند ہو، پھر ایسے شخص سے آپ کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے جو ایمان والا نہیں، جس کے دل میں کفر ہے، جس کے دل میں شرک ہے، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہے، اس کی ولایت کیسے ہو سکتی ہے؟ ولایت تو اس کی ہوتی ہے جب دونوں ایک جیسے ہوں۔ کیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے ہر آدمی دیکھے کس کو دوست بناتا ہے۔ تو دوست اور دوست کا دین ایک ہوتا ہے، عقیدہ ایک ہوتا ہے، ایمان ایک ہوتا ہے۔ آپ موحد ہو، مشرک سے دوستی کیسے؟ آپ مومن ہو، کافر سے دوستی کیسے؟ آپ متبع سنت ہو، بدعتی سے دوستی کیسے؟ آپ صالح ہو، طالح سے دوستی کیسے؟ تو اہل ایمان ایمان والوں سے دوستی کریں گے، کافروں سے نہیں۔ دوسری بات رب العالمین نے کہا من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ان مومنوں کو دوست بنانا ہے تو اہل ایمان ہے، اور وہ ان کے دوست ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارا ایمان والا بھائی رہتا ہو، ہمارا دوست ہے، چاہے ہم نے کبھی دیکھا ہو، چاہے ہماری کبھی ملاقات ہوئی ہو، چاہے ہم سے کبھی بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے کہ مومن کافروں کو دوست نہیں بنائیں گے۔ یہاں پر رب العالمین نے اس کا ایک نقصان بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست بناتے ہو تو سب سے خطرناک نقصان اور سب سے خطرناک چیز جس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ۔ اگر کوئی یہ کام کرے گا، رب العالمین نے منع کر دیا ہے، کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے۔ اگر کوئی ہٹ دھرمی کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے
اس بات کو پس پش ڈالتے ہوئے اگر کسی کافر سے دوستی کرے گا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی حمایت بالکل اس کو حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی۔ جہاں اللہ کی مدد چلی گئی وہاں انسان برباد ہو گیا، وہاں انسان تباہ ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی حمایت سے، نصرت سے، مدد سے، تائید سے، توفیق سے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہ اس کا فوری اثر ہے اور اس کا خطرناک جو ہے نقصان ہے۔ اس لیے ایک مومن کو کسی بھی حال میں مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست نہیں بنانا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ مگر یہ ہے کہ تم ان سے کسی طرح سے بچاؤ کرنا چاہتے ہو، یعنی رب العالمین نے یہاں پر کوئی آپشن رکھا ہے اور کچھ ایسے راستے کی طرف رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ جن حالتوں میں ہم کافر سے تعلق رکھ سکتے ہیں، تعلق یا دوستی کا ایک طرح سے اظہار کر سکتے ہیں، حقیقت میں دوستی تو نہیں ہے لیکن اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو اگلے درس میں کرنے والے ہیں کہ وہ کون کون سے مواقع ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ کافر کے ساتھ اس کو انجام دیں۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تم کو ڈرا رہا ہے، کافر سے کیوں ڈرتے ہو؟ کافر کے ہاتھ میں کچھ ہے کیا؟ کافر کے اختیار میں کچھ ہے کیا؟ کیوں دوستی کرتے ہو ان سے کیا لینا دینا؟ ارے آپ تو مومن ہو، آپ کافر سے ڈر کر کے اس سے دوستی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے کہ رب العالمین سے ڈرو، جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف اور اختیار ہے، ملکیت ہے، پاور ہے۔ اللہ رب العزت اگر نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا تک بھی نہیں کر سکتی، ذرا برابر تم کو خراش تک نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں ڈرتے ہو؟ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ کیا ضرورت ہے دوستی کی؟ کیا ضرورت ہے ان سے خصوصی دلی لگاؤ رکھنے کی؟ تمہیں کیا کمی ہے؟ تمہارے پاس تو دنیا کی ایسی دولت ہے کہ جس دولت کے پانے کے بعد کوئی دولت کی ضرورت نہیں رہتی، اور دولت ایمان کی دولت ہے، عقیدہ توحید کی دولت ہے، رب العالمین کی اطاعت کی دولت ہے، سلف صالح کے منہج کی اتباع اور پیروی کی دولت ہے۔ یہ دولت تمہارے پاس ہونے کے بعد پھر تم کافر سے ڈرتے ہو، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ سے ڈرو۔ آخر میں رب العالمین نے کہا کہ اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ کہاں جاؤ گے بھائیوں، کہاں جاؤ گے بہنوں؟ اے اللہ کے بندو، کب تک دنیا میں چلو گے؟ دنیا کے کس گوشے میں اللہ رب العزت سے چھپو گے، بچو گے؟ لوٹ کر تو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے کافر سے دوستی کرنے سے منع کیا، تم کرتے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ؟ کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں؟ اس کا احساس اور اس کی فکر تم کو کیوں نہیں ہے؟ سب کو لوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے اور سب کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو متنبہ کر رہے ہیں، چوکنا کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں کہ میں نے تم کو کافر سے دوستی سے منع کیا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور تمہیں جواب دے ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی اس قیمتی توجیہ اور حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم
تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔